تو آڈٹ میں آپ نے مین 3 چیزیں دیکھنی ہیں، اور اگر آپ یہ 3 چیزیں کر لیں گے تو آپ کا آڈٹ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. آپ نے جتنے بھی کام کرنے ہیں آڈٹ میں، بیسیکلی آپ نے جتنے بھی میں نے ابھی تک بتائے ہیں، یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جن کو آپ آڈٹ میں ڈال سکتے ہیں. تو جتنے بھی آن پیج کی آپشن میں نے آپ کو بتائیں کہ ٹائٹل ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، ڈسکرپشن ہونی چاہیے، یو آر ایل کیسا ہونا چاہیے، امیج کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ باری باری اس کو آڈٹ کرتے جائیں، ٹیسٹ کرتے جائیں، اور اس میں 3 چیزیں ایکسپلین کرتے جائیں ہر پوائنٹ کے اوپر. تو پہلا پوائنٹ کیا ہوگا کہ پہلے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کے یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایشو کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے آپ کو بھی اور کلائنٹ کو بھی. اگر آپ نے ایشو پکڑ لیا ہے تو سولوشن بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایشو ہی نہیں پکڑا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پرابلم کیا ہے. سو پرابلم از ہاف دا سولوشن. اگر آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے تو آپ اس کو مینشن کریں کہ بھائی آپ کا یو آر ایل ٹھیک نہیں ہے، یا آپ نے ایس ایس ایل نہیں ڈالا، یا آپ کا ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس کو لکھنا ہے. لیکن جب آپ اسٹارٹ کریں گے، آپ بیسیکلی ہوم پیج سے اسٹارٹ کریں گے. ہوم پیج میں آپ ہوم پیج کا ٹائٹل بتائیں گے، آپ لکھیں گے کہ بھائی یہ ہوم پیج ہے اور ہوم پیج کا ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے دوسری چیز جو بتانی ہے، پہلی چیز پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی، دوسری چیز کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. اگر ٹائٹل ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، کلائنٹ کو نہیں پتہ. اگر آپ کلائنٹ کو نہیں بتائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے، سو واٹ. ابھی سو واٹ کا جواب آپ کے پاس ہے کہ بھائی آپ کا ٹائٹل نہیں ٹھیک ہوگا تو لوگ جب اس کو گوگل میں پڑھیں گے ان کو ٹھیک نظر نہیں آئے گا، ان کو جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہے وہ ان کے ریلیونٹ نہیں ہے، یا گوگل میں جو لوگ کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں وہ کی ورڈ ہی نہیں ہے، تو آپ رینک ہی نہیں کریں گے کیونکہ گوگل ریلیٹ نہیں کر پا رہا. تو یہ ساری چیزیں یہ اس کی امپورٹنس بیان کرتی ہیں کہ ٹائٹل کی اہمیت کیا ہے. ٹائٹل سب سے مین چیز ہوتی ہے کسی بھی پیج میں، اور ٹائٹل کی مین ریزن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سب سے پہلے گوگل میں کسی کو بھی سب سے پہلے لوگ ٹائٹل پڑھتے ہیں. تو اگر آپ کو ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہے. سو آپ نے پہلے پرابلم تو بتا دی، پھر اس کو یہ بھی اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. اچھا اب یہ ویری کرتا ہے کلائنٹ کتنا ایجوکیٹڈ ہے اور کتنا نہیں. اگر کلائنٹ کو بالکل ایس ای او کے بارے میں نہیں پتا تو اس کو آپ کو بتانا پھر تو لازمی بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایشوز کو ایکنالج ہی نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہاں یہ ایشو ہے، جو کہ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا کلائنٹ ایس ای او خود کرتا ہے اور وہ اصل میں اس لیے آپ کو دے رہا ہے کام کہ اس کو نہیں آتی، تو مے بی آپ کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. بٹ اگین یہ آپ کے اوپر ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو لکھیں لازمی، کیونکہ یہ اس کے بغیر کلیئرٹی نہیں آئے گی. رپورٹ اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہونی چاہیے کہ اگر آپ رپورٹ لکھیں تو کلائنٹ اگر اس کو پڑھے اور اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں اس کو بتانے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، رپورٹ میں کم از کم اتنی کلیئرٹی ضرور ہو کہ بھائی پرابلم کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی، اور فائنلی تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. آپ اس کو سلوشن بھی بتائیں گے، اور سلوشن میں یہ نہیں آپ نے بتانا کہ یہ اس کو ایسے ایسے کریں اور ایسے جو ہے نا کر کے آپ ٹھیک کر لیں گے. آپ نے سلوشن میں یہ بتانا ہے کہ بھائی اگر یہ ٹائٹل میں کی ورڈز نہیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں کی ورڈ ریچ ٹائٹل لکھنا پڑے گا. سو آپ اس کو ون لائنر سلوشن دے سکتے ہیں، اور میک شور کریں کہ وہ سلوشن اتنا ہو کہ کلائنٹ کو پرابلم اور سلوشن سمجھ آ جائے، لیکن اتنا نہ ہو کہ کلائنٹ خود کرنے بیٹھ جائے. تو آپ نے جو ہے اگین ڈپینڈنگ آن کلائنٹ کیسا ہے. کلائنٹ اگر ایس ای او خود جانتا ہے تو وہ ان کو یہ چیزیں پتہ ہی ہوں گی پہلے، اور صرف آپ سے یہ کہے گا کہ بھائی مجھے آڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے یہ تم کرتے جاؤ اور مجھے بتاتے جاؤ کیا کرنا ہے. تو اس کیس میں یہ آڈٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا، یا آپ کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑے گا. اگر کلائنٹ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ پھر تو یہ ڈیٹیل میں لکھیں نا کہ بھائی آڈٹ میں کیا ایشوز ہیں، کیسے ہیں، اور آپ سولوشن بھی اس کو ڈیٹیل میں لکھ کے دیں کہ اگر کیونکہ آپ کو پیسے مل گئے ہیں آڈٹ کے، اب آپ نے اس کام کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس کام کے آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ سولوشن لکھ دیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فری آڈٹ دے رہے ہیں، کہ لیٹس سپوز آپ نے ایک پروجیکٹ اپلائی کیا اور آپ نے اس کو آفر دی کہ بھائی آپ مجھے ٹرائی کریں، میں آپ کو ایک فری آڈٹ دیتا ہوں، اور اگر آپ کو پسند آئے گا تو پھر ہم بات کریں گے اور آپ مجھے مزید پروجیکٹ دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ اس کو ڈیٹیل میں نہیں لکھیں گے، کیونکہ آپ کی محنت لگ رہی ہوگی، ٹائم لگ رہا ہوگا. ظاہری بات ہے جتنی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے آپ نے وہ اپنے ٹائم اور اس کی ایفرٹ کی کاسٹ بھی دیکھنی ہے. تو اگر آپ فری میں دے رہے ہیں تو کاسٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو سمری میں اتنا بتائیں کہ بھائی یہ ایشو ہے، یہ سلوشن ہے، اور یہ میں کر کے دوں گا. جب آپ یہ کر لیں گے کلائنٹ کو سمجھ آ جائے گی بھائی ٹھیک ہے ایشوز اس کو پتہ ہے، سلوشن اس کو پتہ ہے، اور یہ کرنے کے قابل بھی ہے. تب آپ نے بس اس سے پرائس ڈیسائڈ کرنی ہے، ڈپینڈنگ آن کہ ویب سائٹ کتنی بڑی ہے، یا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یا کتنی زیادہ ایفرٹ آپ کی لگ رہی ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرے گا. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ایک کمیونیکیشن ہے آپ کی اور کلائنٹ کی. آپ کو پرابلم سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو پرابلم سمجھ آ گئی، اس کا کلائنٹ کو سمجھ آ گیا کہ بھائی اس کو پتہ ہے. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اگر آپ اور کلائنٹ کے بیچ میں یہ ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے
کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے دے سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے کام کریں، وہ آپ کو ویلیو کے لیے آپ کی ویلیو کے اگینسٹ پیسے دے گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے گا، اور اگر آپ کام اچھا کرتے رہیں گے تو کلائنٹ چلتا بھی رہے گا. سو آپ نے بس یہ دھیان میں رکھنا ہے آڈٹ ایک آپ کا مارکیٹنگ ٹول بھی ہے اور ایک اسٹیپ 1 بھی ہے SEO کا. اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلا اسٹیپ آڈٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے. آپ کو بھی کلیئرٹی آئے گی، کلائنٹ کو بھی کلیئرٹی آئے گی. اسی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلائنٹ کتنا سیریس بھی ہے، اور اسی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کس حد تک اس کو کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایز اے مارکیٹنگ ٹول یوز کر رہے ہیں تو اس کو فری آفر دے دیں کہ بھائی میں آپ کو فری آڈٹ کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ جو 50 لوگوں نے پرپوزل اپلائی کیے ہیں، وہ سب پرپوزل آپ نے بھی پرپوزل اپلائی کیا ہے، تو فرق آپ کے پرپوزل میں باقی پرپوزل میں یہ ہو سکتا ہے کہ باقیوں نے شاید فری آفر نہ دی ہو، اور آپ نے فری آفر دے دی ہے تو کلائنٹ آپ کو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ سے بات کرے گا. اگر کلائنٹ نے آپ سے بات کر لی دین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اس کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ بھائی آپ اچھی SEO جانتے ہیں، یہ سارے پرابلمز آپ کو پتہ ہیں، اور جو کہ میں آپ کو پورے کورس میں بتا چکا ہوں. اس کی ایک لسٹ بنا لیں، 1 بائی 1 چیک کریں، اور ڈپینڈنگ آن کے پیسے ملے ہیں تو سارا کچھ چیک کریں. اگر نہیں ملے ہیں تو آپ نے جتنی سمری دینی ہے اتنی سمری دے کر کلائنٹ کو اتنا دیں کہ اس کو پتہ ہو کہ ہاں بھائی آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ پروجیکٹ پکڑیں اور اس پہ کام شروع کریں. سو آڈٹ کرنے میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں 3 چیزیں: پرابلم بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں، اور اس کا سولوشن بتائیں. یہ جب آپ 3 چیزیں کریں گے آپ کا آڈٹ ایک اچھا آڈٹ بن جائے گا.